الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم اسلامی بھائیوں بہنوں، میں آپ سبھی کا اسلامک ریفلیکشنز العصر فاؤنڈیشن میں دل کی گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آج ہمارے بیچ شہر کی مشہور اور جانی مانی علمی شخصیت فضیلت الشیخ مولانا محمد مدنی تشریف فرما ہیں. اب آئیے میں پروگرام کی طرف آتا ہوں، اور اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے فضیلت الشیخ مولانا محمد مدنی کا مختصر سا تعارف رکھ دیتا ہوں. آپ کی تعلیم ملک کی مشہور اور مایہ ناز علمی ادارہ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں آپ کی فضیلت کی تعلیم ہوئی ہے. آپ نے 2005 میں وہاں سے سند فراغت حاصل کی. پھر 2010 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے آپ نے تعلیم کو مکمل کیا. پھر اس کے بعد ہندوستان میں آپ کی تدریسی خدمات شروع ہو چکی ہیں، جس میں جامعہ خولہ، بارکس اور جامعہ حلیمہ ٹولی چوکی میں آپ تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں. لہٰذا میں بات کو لمبا کیے بغیر اپنے پروگرام کو شروع کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اور فضیلت الشیخ مولانا محمد مدنی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پروگرام کا آغاز کریں. جزاکم اللہ خیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی بہت سی خوبیاں بیان فرمائی. سابقہ خطبے میں ہم نے شکر کے بارے میں کچھ اہم باتیں سماعت فرمائی تھی، جس میں مختلف قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں نے شکر کی اہمیت اور اس کی عظمت کو بیان کیا تھا. لیکن آج کا اہم ترین موضوع صبر، جو کہ شکر ہی سے متعلق ہے، جو کچھ باتیں خطبے میں باقی رہ گئی تھی، سلف صالحین کے کچھ اقوال شکر کی اہمیت کے متعلق، تاکہ وہ باتیں آج کے ہمارے موضوع سے جڑ جائے اور ایک بہترین اور حسین ربط پیدا ہو جائے، میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں. قرآنی آیات میں تو آپ بہت سن چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی شکر کی طرف اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی. وَإِذْ أَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جتنا میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا ہی نوازتا جاؤں گا، اور جتنی تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت سے سخت عذاب ہے. اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں؟ شکر کی غیر معمولی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. لیکن یہاں سلف صالحین کے کئی ایسے اقوال ہیں جو ہم میں سے ہر مسلمان کو شکر کی اہمیت بتلاتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رہنمائی دیتے ہیں کہ ہم میں سے ہر مسلمان کو شکر جیسی نعمت سے بہرور ہونے چاہیے، ہر مسلمان کو شکر جیسی نعمت سے آراستہ اور پیراستہ ہونا چاہیے. چنانچہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے شکر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، النعمت موصولۃ بالشکر والشکر یتعلق بالمزید ولا ينقطع المزید عن اللہ حتى ينقطع الشکر، کہ نعمت کا تعلق شکر سے جڑا ہوا ہے، اور شکر کا تعلق اضافے اور برکت سے جڑا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی بھی نعمت میں اضافہ یا برکت اس وقت تک منقطع نہیں ہو سکتی جب تک کہ بندہ شکر کے دامن کو ترک نہ کر دے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علیکم بملازمۃ الشکر علی النعم فقل نعمۃ زالت عن قوم فعادت الیہم وقال اللہ تعالی وقلیل من عبادی الشکور، کہ تم شکر کو لازم پکڑو، اگر تم شکر کو فراموش کر دو گے
تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے نعمت کو سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، تو پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری کی بنا اس قوم کو، اس فرد کو اس نعمت سے دوبارہ مالا مال نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بہت کم ایسے بندے جو ہر حال میں میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، ان اللہ یمتع بالنعمت ما شاء فاذا لم يشکر علیہا قلبها عذابا واذا رأيت ربك يوالي عليك نعمة وانت تعصيه فاحذره فان الله قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون۔ اور حسن بصری نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف نعمتوں سے مالا مال کرتا رہتا ہے، اور جب کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت پر ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو عذاب میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس نعمت کو عذاب میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور جب تم دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم گنہگار ہونے کے باوجود، تم نافرمانیاں کرنے کے باوجود تم پر نعمتوں کو مسلسل نازل کر رہا ہے، تمہیں نعمتوں کے ذریعے خوش کر رہا ہے، تو تم اس سے بچ کر رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کی گرفت ایسے طریقے سے کریں گے کہ انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا، انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، یسبق علیہم النعم ویمنعہم الشکر، کہ اللہ تعالیٰ ایسے گنہگار افراد جنہیں نعمتوں کے ذریعے خوش کرتا رہتا ہے، اچانک انہیں اتنی نعمتوں سے مالا مال کرے گا، اتنی نعمتوں سے انہیں بہراور کرے گا، پھر انہیں ان نعمتوں پر شکر کی توفیق سے محروم کر دے گا، شکر کی توفیق سے محروم کر دے گا، اور ایسی گرفت کرتا ہے کہ بندہ اس گرفت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے۔ اسی طرح ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لا تضرکم دنیا ان شکرتموہا، کہ جب تک تم دنیا میں رہو گے اور تم اس کی ہر نعمت پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے شکر ادا کرتے رہو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن مجید میں اس بندے کی مذمت فرمائی جو اس کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کی کئی نعمتوں کا ناشکر گزار ہوتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے جب کبھی پوچھا جاتا کیف اصبحت، کیسے آپ نے صبح کی، تو وہ کہتے اصبحنا مغرقین بالنعم عاجزین عن الشکر، ہم نے اس حال میں صبح کی کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، لیکن ہر نعمت کا شکر ادا کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ تو بندہ اپنے آپ پر اور جو نعمتیں اس کے آس پاس ہے اس میں تأمل کرے، غور و فکر کرے، اور یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ زبانی طور پر اور دلی طور پر ہر نعمت اللہ کی جانب سے ہے یہ عقیدہ رکھنا، اور عملی طور پر اس کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور اس کے ہر نہی سے اجتناب کرنا ہی شکر کہلاتا ہے۔ اسی کے بالمقابل صبر ہے۔ ایمان دو حصوں کا نام ہے، نمبر 1 شکر، نمبر 2 صبر۔ جب تک ایک مومن کی زندگی میں شکر اور صبر دونوں چیزیں نہ ہو تو بھی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ صبر کا لغوی معنی علماء نے بیان فرمایا الحبس والکف، روکنا، منع کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بیان فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ اپنے نفس کو روک رکھیے، تھام رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو رات اور دن پکارتے رہتے ہیں۔ اس کا اصطلاحی معنی عقیدے کے اعتبار سے یا تفسیر یا حدیث کے اعتبار سے حبس النفس على فعل شيء او على تركه ابتغاء وجه اللہ، کسی چیز کو انجام دیتے ہوئے یا کسی چیز کو نہ کرتے ہوئے صبر کو تھامے رکھنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ والذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی خوشی کو پانے کے لیے۔ یقیناً اگر ہم قرآنی آیات اور احادیث کا جائزہ لیں تو ہمیں صبر کے غیر معمولی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، غیر معمولی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ
جس مومن کے پاس صبر کی صفت نہ ہو تو اس کے پاس کئی عمدہ اخلاق کا، کئی بہترین نمایاں صفات کا محروم ہونا ہوتا ہے. کئی ایسے بہترین صفات ہیں جن کا دار و مدار، جن کا انحصار صرف اور صرف صبر کر. بلکہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جتنے بھی اخلاق حسنہ ہیں، تمام اخلاق حسنہ کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے صبر پر رکھا ہے. اور کچھ اس کا خلاصہ بھی علماء نے بیان فرمایا. ہماری ایک بہترین خوبی، اہل ایمان کی ایک بہترین خوبی عفت ہوتی ہے، پاک دامنی. یہ مومن کو کب حاصل ہوتی ہے؟ یہ مومن کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ اپنے نفس کو بد نگاہ اور بری شہوت سے روکتا ہے، صبر کرتا ہے. جب اس مقام پر آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کو صبر جیسی صفت حاصل ہوتی ہے. شرف النفس، خودداری، یہ آپ کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنے نفس کو صبر میں رکھتے ہیں. اس وقت جب آپ کے پیٹ میں کوئی برا رزق یا رزق حلال یا رزق حرام یا رشوت خوری جیسی حرام غذا داخل نہیں ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو صبر حاصل ہوتا ہے. اسی طرح حلم ہے، بردباری، یہ انسان کو صفت اس وقت ملتی ہے جب وہ اپنے نفس کو غصے کے اسباب سے کنٹرول میں رکھتا ہے، صبر کے دائرے میں رکھتا ہے. وقار، یہ بھی ایک بہترین صفت ہے لیکن بندے کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ اپنے آپ کو صبر کے دامن میں رکھتا ہے، عجلت اور جلد بازی کے کاموں پر صبر کرتے ہوئے. شجاعت، یہ بھی مومن کی بہترین صفت ہے. بہادری، یہ بندے کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ اپنے آپ کو بزدلی کے اسباب سے صبر کے دامن میں رکھتا ہے. اسی طرح جود، سخاوت، فیاضی یا دیالوپن، یہ صفت مومن کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ اپنے نفس کو صبر میں رکھتا ہے، بزدلی کے اسباب سے دور رکھتے ہوئے. عفو درگزر، یہ بھی ایک مومن کی اہم ترین صفت ہوتی ہے لیکن یہ صفت مومن کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ مومن اپنے آپ کو انتقام کی آگ سے دور رکھتے ہوئے کنٹرول اور اپنے آپ کو صبر میں رکھتا ہے. اسی طرح الکیس، شاطر پن، ہوشیاری، یہ مومن کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ اپنے آپ کو عاجزی، کاہلی اور سستی اور غفلت جیسے اسباب میں دور رکھتے ہوئے اپنے آپ کو صبر اور کنٹرول میں رکھتا ہے. تو جتنے بھی قرآن و حدیث میں مومن کی بیان کردہ بہترین صفات ہے، ان تمام بہترین صفات کو اگر ہم ایک لفظ میں اگر بیان کرنا چاہے، صبر ان تمام کا لب لباب ہوگا، صبر ان تمام کا مغز ہوگا. جب تک آپ کے پاس صبر نہیں ہوگا تب تک آپ حقیقی معنی میں مکمل مومن نہیں کہلائیں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر طرح کی کامیابی کا انحصار صبر جیسی صفت ممدوح پر رکھا ہے. صبر چاہے بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کرے، یہ صبر کی پہلی قسم ہے. صبر چاہے بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی معصیت سے روکے، اپنے آپ کو ہر حرام کام سے روکے، یہ صبر کی دوسری قسم ہے. صبر کہ بندہ ہر دنیا میں آنے والی، آخرت کے پیش نظر آنے والی ہر تکلیف پر صبر کرے، یہ صبر کی تیسری قسم ہے. جب تک کوئی بھی بندہ ان صبر کی تین قسموں پر مکمل اپنے آپ کو کھڑا نہیں اتارتا ہے، جب تک اپنے آپ کو صبر کی ان تین قسموں میں عملی طور پر نافذ نہیں کرتا ہے، تب تک وہ اس کامیابی کو نہیں پا سکتا ہے جس کی ضمانت صبر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. لیکن اگر کوئی بندہ مسلم اپنے آپ کو صبر کی ان تین صفات میں اتار لیتا ہے، جو بندہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ڈٹے رہتا ہے، جمے رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، صبر کے ساتھ رہتا ہے، اور جو بندہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی معصیت سے اپنے نفس کو صبر میں رکھتا ہے، کنٹرول میں رکھتا ہے، اور جب بندہ مسلمان دنیا اور آخرت کی ہر آزمائش پر صبر کرتا ہے جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا، تو ایسا ہی بندہ اس کامیابی کو پانے والا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بیان فرمایا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت اور ریشمی لباس بدلے میں دیا. کس چیز کے؟ بِمَا صَبَرُوا، اس چیز کے عوض جو انہوں نے صبر کیا. تو یہاں پر جنت جیسی نعمت
اور اس کا بہترین لباس ریشم انہیں ملا صرف صبر کرنے پر. اور اسی طرح اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. جنت میں یہ لوگ بڑے بڑے رومز پائیں گے, بڑے بڑے کمرے پائیں گے, اور ہر طرف سے انہیں تحیہ اور سلام کی آواز سنائی دے گی. وجہ سبب اللہ نے فرمایا بما صبروا, جو انہوں نے دنیا میں صبر کیا تھا. اور اسی طرح جب وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ہر طرف سے فرشتے ان کے استقبال میں السلام علیکم کہیں گے. وجہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار, تم پر سلامتی ہو. فرشتے یہ دعا دیں گے اس چیز کے عوض جو تم نے دنیا میں صبر کیا. یقیناً صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہترین ٹھکانہ ہے. تو ان آیتوں سے اس بات کا ہمیں بہترین اندازہ ہو گیا کہ صبر کی بہت ہی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. صبر کے بغیر کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے, چاہے وہ انسان کی انفرادی زندگی ہو, یا پھر انسان کی اجتماعی زندگی ہو, یا پھر انسان کا مادی مسئلہ ہو, یا پھر انسان کا اقتصادی مسئلہ ہو, چاہے وہ انسان کے معاش کا مسئلہ ہو, یا پھر وہ انسان کے معاشرتی مسائل ہو. بہرکیف زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پر انسان کو صبر کی ضرورت نہ پڑتی ہو. اگر دنیا میں زراعت کرنے والے کا صبر نہ ہوتا, کاشتکار اگر صبر نہ کرتا اپنی محنت پر, ہل چلاتے ہوئے, کھیتی باڑی کرتے ہوئے, جب تک اس کے قدم میں ورم نہ آئے, جب تک اس کے ماتھے پر پسینہ نہ آئے, جب تک اس کے ہاتھ میں چھالے نہ آئے, تب تک اس کی محنت کا ثمرہ اسے نہیں ملتا ہے, اسے صبر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک اسی طرح ایک طالب علم, بالخصوص دینی تعلیم پڑھنے والا, جب تک وہ اپنے مدرسے میں رہ کر آلائش, تنعم, نعومت, آرام وغیرہ کو ترک کرتے ہوئے صبر نہ کرے, کیسے وہ انبیاء کی وراثت علم کو پا سکتا ہے؟ کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. تو یقیناً انبیاء کی اس وراثت کو پانے کے لیے صبر کو تھامنا ضروری ہے. اور اسی طرح صبر اگر زندگی سے لڑنے والا, اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے دشمنان سے جنگ کرنے والا, اپنی زندگی سے, اپنی بیماریوں سے جنگ کر کر زندگی میں آگے بڑھنے والا, اپنے وطن کے لیے جان کی قربانی دینے والا, اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کو داؤ میں لگا کر جام شہادت نوش کرنے والا, جب تک قتال میں صبر نہ کرے, اس کے اہداف, اس کے فوائد, اس کے مقاصد ہم تک سامنے نہیں آ سکتے. اسی لیے کہنے والوں نے عربی اشعار میں صبر کی اہمیت کے ایک اہم پہلو کو محفوظ کیا. ایک شاعر کہتا ہے وَقَلَّ مَنْ جَدَّ فِي أَمْرٍ يُحَاوِلُهُ وَاسْتَصْحَبَ الصَّبْرَ إِلَّا فَادَ بِالصَّبْرِ, کہ بہت کم ایسے بندے ہوتے ہیں جو کسی چیز کو پانے کے لیے مکمل جدیت کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ کسی چیز میں اگر لگ جاتے ہیں اور اس کام میں صبر کو شامل کر لیتے ہیں, تو کامیابی کو پانا صبر کے بنا ان کے لیے لازم ہو جاتا ہے. اسی طرح اور ایک عربی شاعر کہتا ہے فَلَا تَيْأَسًا وَإِن طَالَتْ مُطَالَبَةً إِذَا اسْتَعَنْتَ بِالصَّبْرِ أَوْ تَرَى فَرَجًا, کہ تم مایوس نہ ہو اگرچہ کہ آپ کا کام ہونے میں کچھ وقت ہی کیوں نہ لگ جائے, ایک مدت ہی کیوں نہ ہو جائے, جب آپ نے اس کام کے دوران صبر کے پیمانے کو اپنایا تو آپ کا کام ہر حال میں بنتا ہی ہے. اسی طرح اور ایک عربی شاعر کہتا ہے اخلق بالصبر, کہ تم اچھے اخلاق یعنی صبر کو اپناؤ, الی ان یحظى بحاجۃ, یہاں تک کہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے. ومدمن القاعی للابواب ان یلجأ, دروازوں کو کھٹکھٹانے والا کبھی نہ کبھی اپنی منزل کو پہنچ ہی جائے گا. تو جب تک انسان اپنے مقصود کو پانے کے لیے, اپنی منزل کو پانے کے لیے, اپنے اہداف کو پانے کے لیے صبر کے پیمانے کو نہیں اپنائے گا, تب تک وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب یہ دنیا کا حال ہے تو آپ آخرت کی سب سے بڑی محنت, جنت کی نعمت کا اندازہ لگائیے, جسے اللہ تعالیٰ نے
اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ اس کا حقیقی تصور کسی دماغ اور دل پر ہوا۔ اس نعمت کو کوئی بھی انسان بیٹھے بٹھائے کیسے پا سکتا ہے؟ کوئی بھی انسان صبر کو اپنائے بغیر جنت جیسی عظیم نعمت سے کیسے اپنے آپ کو ہمکنار کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے، مشقتوں سے گھیر دیا گیا اور جہنم کو شہوتوں سے گھیر دیا گیا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ کوئی بھی انسان جنت میں آسانی کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ کو بہت بڑی مشقت سے گزرنا ہے، بہت بڑے امتحان سے پار ہونا ہے، ایسے چیزوں کو انجام دینا ہے جسے انسان مشقت کو اپنائے بغیر، صبر کیے بغیر اپنا نہیں سکتا ہے۔ توحید پر عمل کرنا، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات یا شرک، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ ہر کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ توحید پر صبر کرنا یہ ہر مومن کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز قائم کرنا، نماز کے لیے جستجو کرنا اور اول وقت میں نماز ادا کرنا، بالخصوص فجر، عصر اور عشاء کی نماز وقت پر ادا کرنا یا پھر دیگر نمازیں ادا کرنا، یہ ہر مسلمان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ کافی اس کے لیے مشقت اٹھانا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز قائم کرنا بہت ہی گراں گزرتا ہے انسان پر، لیکن جو لوگ خشوع اور خضوع کے مالک ہوتے ہیں، جن کے اندر خشوع اور خضوع کی صفت ہوتی ہے، ان کے لیے نماز ادا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی ہے۔ روزہ، ماہ رمضان کے روزے رکھنا یہ ہر مسلمان کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور اپنی شہوتوں کو کنٹرول میں رکھنا، صبر میں رکھنا، یہ ہر کسی مسلمان کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ، بخل سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے وقت پر ادا کرنا، یہ ہر مسلمان کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے حج وقت پر ادا کرنا، یہ ہر کسی مسلمان کی سعادت یا نصیب، یہ ہر کسی مسلمان کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا، کوئی نہ کوئی حکم مشقت کے بغیر نہیں ہوتا۔ انسان کو ان تمام احکامات پر اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے نفس کو صبر پر رکھنا ہے، ثابت قدم رکھنا ہے، ایسا ہی بندہ حقیقی معنی میں جنت میں داخل ہو پائے گا۔ اور جب تک اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بری شہوتوں سے دور نہیں رکھیں گے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، جب تک اپنی نگاہوں کو اس سے محفوظ نہیں رکھیں گے، جب تک اپنے اعضاء اور جوارح کو ان کاموں سے دور نہیں رکھیں گے جس کے کرنے سے اللہ نے منع فرمایا، تب تک آپ صحیح معنی میں جہنم سے محفوظ نہیں رہ پاؤ گے۔ جو بندہ زنا سے نہیں بچے گا، جو بندہ شراب نوشی سے نہیں بچے گا، جو بندہ نشہ آور چیزوں سے نہیں بچے گا، جو بندہ اسراف اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھے گا، جو بندہ والدین کی نافرمانی سے اجتناب نہیں کرے گا، جو بندہ بڑوں کا، بزرگوں کا ادب نہیں کرے گا، جو بندہ علماء دین کا احترام نہیں کرے گا، بھلا وہ بندہ اپنے آپ کو جہنم سے کیسے محفوظ رہ پائے گا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسلام کے احکامات پر صبر کریں اور جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے اس پر بھی صبر کا اظہار کریں۔ قرآن کی کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ کوئی مسلمان صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ یا اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا اور ایمان کا دعویٰ کر لیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو گیا، بلکہ بہت امتحان باقی ہے۔ ابھی تو اس نے شروعات کی ہے، آگے آگے دیکھو ابھی ہوتا ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ ایمان کا دعویٰ کر لے اور کہہ دے کہ ہم ایمان لا چکے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، ان کے پہلے کے لوگوں کا بھی صبر کا امتحان لیا ہم نے، اور اللہ تعالیٰ
یہ بتلا دے گا لوگوں کو کہ کون اپنے صبر کے امتحان میں سچا ہے اور کون صبر کے امتحان میں جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ صبر کا امتحان لینا، مومن کو آزمائش میں ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم سمجھ بیٹھے ہو، کیا تم نے اپنے تئیں یہ گمان کر لیا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہارا کوئی امتحان نہیں ہوگا اور تمہارے لیے کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے انہیں کیسی آزمائشیں آئی، کس طرح کا ان کا امتحان ہوا ہے؟ مستہم البأساء والضراء، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچی۔ مفسرین نے بیان فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر تابعین سلف صالحین نے بیان فرمایا البأساء والضراء، مختلف آزمائشیں، اس سے مراد الامراض، الاسقام، الآلام، المصائب، النوائب، یعنی کہ دنیا کی جو بھی مصیبت ہو سکتی تھی ان ساری مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کو آزما لیا، سابقہ امتوں کو آزما لیا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان بیماریوں میں، مصیبتوں میں انہیں مبتلا کیا، اس قدر مبتلا کیا کہ انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی زبان سے یہ کہنے لگے، رسول اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آنے والی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، لوگوں غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کی مدد قریب آنے والی ہے۔ تو اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو حقیقی بندہ ہوگا اسے کوئی نہ کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ ضرور آزمائے گا۔ صبر جس نے کر لیا تو اس کے لیے بہترین بات ہے، اور جس نے صبر نہیں کیا تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اسے آزمائش نہیں آ سکتی ہے، ہر کسی کو آزمایا جائے گا اور تم دوسروں سے آزمائے جاؤ گے۔ لَتُبْلَوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، لوگوں تمہیں ضرور بضرور تمہارے مال میں آزمایا جائے گا، تمہاری جانوں میں آزمایا جائے گا، اور تم ضرور بضرور اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے اور مشرکین سے تکلیف دہ باتوں کو سنو گے، ضرور سنو گے، جس سے تمہیں تکلیف پہنچے گی، تمہیں پریشانی ہوگی، لیکن اس موقع پر تم اگر صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ عظیمت والی باتوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لوگ ہم ضرور آزمائیں گے، تمہیں خوف میں مبتلا کر کر، تمہیں بھوک کا شکار بنا کر، تمہاری جانوں کو کم کرتے ہوئے لے لے کر، یا پھر پھلوں میں آزمائیں گے، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جو کسی بھی مصیبت پر، چاہے وہ مصیبت ان کے دین میں آتی ہو، ان کے دنیا میں آتی ہو، ان کے اہل میں آتی ہو، ان کے بیوی سے متعلق ہو، ان کی اولاد سے متعلق ہو، یا پھر وہ مصیبت، وہ آزمائش ان کے والدین سے متعلق ہو، یا دنیا کے کسی بھی فرد اور رشتہ دار سے متعلق ہو، المہم جب کبھی انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی آزمائش انہیں آتی ہے، تو وہ گلے شکوے کرتے ہوئے نہیں بیٹھتے ہیں، ماتم کر لیتے ہوئے نہیں بیٹھتے ہیں، اپنے جیب کو پھاڑنے نہیں لگتے ہیں، یا پھر کلوں پر یا چہرے کو مارنے نہیں لگتے، بلکہ وہ صبر کے پیمانے کو اپناتے ہیں۔ اور ایسے افراد کو آپ خوشخبری سنائیے، کس چیز کی؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان کے لیے رحمت، مزید رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور ایسے ہی لوگ حقیقی معنی میں ہدایت یافتہ ہیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے 3 ایسے ثواب بیان فرمائے اس آیت میں، جو کسی بھی اور نیک عمل کرنے والے کے لیے قرآن مجید میں کسی اور مقام پر بیان نہیں کیے۔ نمبر 1 صلوات، جس کے معنی رحمت کے ہیں۔ نمبر 2 رحمت، جس کے معنی رحمت کے ہیں۔ نمبر 3 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور انہیں ہدایت ملنے والی ہے۔ مفسرین کے 3 اقوال ہے صبر کرنے والے کو جو ہدایت ملتی ہے۔ المحتدون میں پہلا قول الاسترجاع، یعنی کوئی بھی مصیبت پہنچنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کی
کہنے کی انہیں توفیق ملتی ہے، کیونکہ کئی لوگوں کو کہنے کی توفیق نہیں، بہت بعد میں انہیں یاد آتا ہے، ارے مجھے آزمائش پہنچی تھی، مصیبت لاحق ہوئی تھی، مجھے بہت پہلے کہنا چاہیے تھا۔ لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جن کے دل میں حقیقی صبر ہوتا ہے، وہ بالفور کہہ دیتے ہیں، انہیں آزمائش کا اندازہ ہو یا نہ ہو، انہیں مصیبت کا اندازہ ہو یا نہ ہو، بالفور ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسرا قول مفسرین نے بیان فرمایا، المہتدون الی الحق والثواب، ہمیشہ یہ لوگ حق اور صحیح بات کہنے کی طرف انہیں رہنمائی ملتی رہتی ہے۔ تیسرا قول علماء نے فرمایا، المہتدون یعنی الی الجنہ، انہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔ بہرکیف جو بھی کوئی قول ہو، لیکن اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ صبر کرنے والے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ صحابہ اللہ تعالیٰ کی چنندہ مخلوق، منتخب مخلوق انبیاء کے بعد جن کا مقام سب سے اونچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی آزمائشوں میں مبتلا کیا جس کا آج کا مسلمان ان کے عشر عشیر 10% کو بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جہاں پر مسلمان صرف 3000 تعداد میں تھے اور کفار 10,000 کے آس پاس تھے، یہ کوئی معمولی تعداد، بہت بڑی تعداد اور مختلف ہتھیار، اس موقع پر انہیں اس تعداد کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یاد کرو مسلمانوں اس وقت کو جب وہ کفار تمہارے پاس تمہارے اوپر سے بھی آ پہنچے اور تمہارے نیچے سے بھی آ پہنچے، اور مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ ان کی کیا کیفیت تھی؟ اذ زاغت الابصار، تمہاری نگاہیں ٹیڑھی ہو چکی تھی، نگاہیں تمہاری باہر آ چکی تھی، وبلغت القلوب الحناجر، اور تمہارے دل حلق تک پہنچ چکے تھے، یعنی کہ صحابہ اپنی موت کو دیکھ رہے تھے، اس قدر آزمائش میں اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اس موقع پر عجیب و غریب گمان کرنے لگے تھے، عجیب و غریب سوچ رکھنے لگے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، وہیں پر مومنوں کو آزمایا گیا، پریشانی میں مبتلا کیا گیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور بہت ہی سخت انداز میں انہیں جھنجھوڑا گیا، بہت سخت انداز میں انہیں آزمایا گیا۔ لیکن جو منافقین تھے انہوں نے کیا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اور جو منافقین تھے جن کے دلوں میں مرض تھا، عقیدے کی بیماری تھی، وہ یہ کہنے لگے اللہ اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا ہے، دھوکے کا۔ لیکن مؤمنین نے صبر کیا، صحابہ نے صبر کیا، اور اس کا بہترین ثمرہ انہیں ملا جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، ایسی آندھی جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ پھینک دیا، ان کے مختلف ہانڈیوں کو الٹ دیا۔ جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو انسانی طاقت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی قدرت کے آگے اس کا کوئی فائدہ بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اہل ایمان نے صبر کیا اور انہیں بہت بڑی نعمت ملی۔ جب اہل ایمان کو اتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تو آپ اندازہ لگائیے کہ اہل ایمان میں سب سے اونچا مقام انبیاء کا ہوتا ہے۔ تو انبیاء کو کس قدر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا جب ہمارے کان انہیں سنتے ہیں اور جب ہماری نگاہیں ان چیزوں کو پڑھتی ہیں تو ہمارا دل کانپ اٹھتا ہے، ہمارا دل جھنجھوڑ جاتا ہے، ہمارے ایمان میں ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عجیب مخلوق تھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی، یعنی کہ اتنی تکلیف، نبی ہیں، رسول ہیں، جتنا وہ لوگ آرام میں رہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں رکھ سکتا تھا۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ سب سے کڑی آزمائش انبیاء کو ملتی ہے، پھر انبیاء کے بعد جو انبیاء کے ایمان کی طرح جس کا ایمان ہوگا اس کو انبیاء کی طرح آزمائش آ سکتی ہے۔ جب ہم جائزہ لیتے ہیں اور انبیاء کے مختلف واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں انبیاء کے ایسے قصے ملتے ہیں کہ یقیناً ہمارا دل ان کو پڑھ کر کانپ اٹھتا ہے۔ اگر ان قصوں سے ہم تھوڑی بھی عبرت لے لیں، تھوڑا بھی درس اگر حاصل کر لیں تو ہماری زندگی تو کامیابی کی منزل کو پہنچ ہی جائے گی۔ ایوب علیہ السلام صبر کی سب سے اونچی مثال، ایسی بیماری میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مبتلا کیا تھا جسے دیکھ کر غیر تو غیر اپنے بھی انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، سوائے ان کی بیوی کے۔ ان کا جسم سڑ چکا تھا، ان کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا۔
اللہ تعالیٰ کے نبی چاہتے مصیبت کے پہنچتے ہی فوری کوئی نہ کوئی علاج بھی کروا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے تھے، کیونکہ سارے انبیاء مستجاب الدعویٰ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر نبی کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن صبر کیا ایوب علیہ السلام نے اس بیماری پر۔ نہ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی گلے، اے اللہ میں نبی ہوں، کیا تو مجھے اس قدر ایسی بیماری مبتلا کرے گا، ایسی بیماری جسے دیکھ کر میرے اپنے مجھے چھوڑ چکے، میرے اپنے مجھ سے دور جا چکے، ایسی بیماری تو نے مجھے مبتلا کر دیا۔ آزمائش اگر آنا ہی تھا تو میرے پاس ہی آئی، بجلی اگر گرنا ہی تھا تو مجھ پر ہی گرنا تھا۔ یہ سارے گلے شکوے ایوب علیہ السلام نے بالکل بھی نہیں کیے، صبر کیا، اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ آخر میں اپنی زبان پر شکایت لائے بغیر بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی مؤدبانہ انداز میں صرف اتنا کہا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار بس مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ سن لیا اللہ تعالیٰ نے ساری بیماری کو دور کر دیا، اس سے بہتر صحت اللہ نے عطا کی، اور اتنا عطا کیا کہ اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ سونے کی ٹڈیاں ان پر کھیلا کرتی تھی۔ اللہ نے پوچھا، اے ایوب کیا میں نے تجھے بے نیاز نہیں کیا؟ تو ایوب علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ تیرے فضل سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے، تیرے فضل سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے، یہ بھی تیری نعمت ہے، میں اس سے بھی بہرور ہونا چاہتا ہوں، اس سے بھی میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے اسے بہت ہی زیادہ صبر کرنے والا بندہ پایا، کیا ہی بہترین بندہ تھا، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اہل زمین کی طرف بھیجے گئے سب سے پہلے نبی، انہیں اس قدر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا کہ ہم مسلمان اگر ان میں سے کسی ایک سے بھی اگر ہمارا سامنا اگر ہو جائے نا تو ہم زندگی سے ہار بیٹھیں گے، اس دعوت کی فیلڈ ہی کو ہم ترک کر دیں گے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر الگ تنہائی اختیار کر لیں گے۔ جب انہیں دعوتی فیلڈ میں ہی اتارا گیا تب سے لے کر ان کی زندگی کے آخری لمحے تک انہیں سوائے آزمائشوں کے کچھ بھی نہیں ملا۔ اولاً جب وہ دعوت کا کام کیے تو ان کی قوم نے انہیں مجنون کہہ دیا، پاگل کہہ دیا۔ ہم اور آپ سے کوئی جملہ اگر یہ کہہ دے تو ہم کیا کچھ نوازتے ہیں، یہ ہم اپنے آپ سے بہتر نہیں جانتے۔ اور جب ذمہ داری آگے بڑھنے لگی، اللہ تعالیٰ کے دین کا کام عروج پر جانے لگا، تو اپنی قوم کے درمیان اپنی بات کو منوانے کے لیے، کیونکہ ان کی قوم ان کی بات کی طرف توجہ کچھ بھی نہیں دے رہی تھی، ایک نبی پر کیا گزرتی ہے جب وہ حق کی بات کرتا ہے اور لوگ اس کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک نبی پر کیا گزرتی ہے ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ معمولی اگر والد اپنے بچے کو کوئی بات سناتا ہے اور اس کا بچہ اس کی بات کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے تو والد کے دل پر کیا گزرتی ہے وہ والد اور والدہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ نبی وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، وقت کا نبی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں ایسے ہی ہدایت سے مالامال کر دے اگر وہ ایک دعا کر دے، لیکن نبی نے ہر طریقے سے اپنی قوم کو دعوت میں داخل کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل کرنا چاہا، ہر وسیلے کو استعمال کیا، لیکن کیا نوح علیہ السلام کا ہر وسیلہ اپنی قوم کے لیے کارآمد ثابت ہوا، نفع بخش ثابت ہوا؟ کیا ان کی قوم نے ان کے دعوتی طریقوں کو اپنایا؟ قال ربی انی دعوت لقومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار میری اپنی قوم کو میں نے دن اور رات دعوت دی بغیر کسی انقطاع کے، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ ایک نبی اپنے درد مندانہ انداز میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو دن اور رات بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن جتنا میں انہیں بلاتا ہوں اتنا ہی مجھ سے وہ دور بھاگتے ہیں، اتنا ہی مجھ سے وہ دور بھاگتے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، جب کبھی میں انہیں بلانے کی کوشش کرتا ہوں پروردگار وہ لوگ میری بات سنتے ہی نہیں ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، کپڑے ڈھانپ لیتے ہیں، کپڑے ڈھانپ لیتے، وَأَسَرُّوا، اور اپنی اس روش پر مصر رہتے ہیں، اڑے رہتے ہیں،
वस्तकबर इस्तिकबारा, और गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं, गुरूर से काम लेते हैं। सुम्मा इन्नी दअवतुहुम जिहारा, फिर ये तरीका काम नहीं आया तो मैंने उन्हें जहरी तौर पर, अलानिया तौर पर सबके सामने बुलाया। सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम, फिर मैंने उनके सामने दावत हक का ऐलान भी किया। सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा, खुफिया तौर पर भी उन्हें दावत दी, खुफिया तौर पर भी उन्हें दावत दी। लेकिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई भी तरीका उनके हक में कारगर साबित नहीं हुआ। तौहीद की दावत दी, अनअबुदुल्लाह वत्तक़ूहु वातिऊन, लोगों तुम अल्लाह की इबादत करो, उसका तक़वा इख्तियार करो, उसी की इताअत करो। लोगों ने क्या कहा? लोगों ने ऐसे चीज़ों की इत्तिबा की जिन्हें उनके माल और औलाद ने सिवाय खसारे के कुछ और चीज़ में इजाफा नहीं किया। उल्टा वो नूह अलैहिस्सलाम की सरकशी करने लगे, उनकी नाफरमानी करने लगे। इन्नहुम असौनी वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा व मकरू मकरन कुब्बारा, मेरे परवरदिगार इन्होंने बहुत ही बड़ा मकर किया, बहुत ही बड़ा धोखा दिया। मैंने उन्हें तेरी इबादत करने की तालीम दी और ये अपने मानने वालों से ये कह रहे, वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक़ व नस्रा, कि तुम अपने माबूदों को ना छोड़ो, वद, यगूस, यऊक़, नस्र वगैरह को ना छोड़ो। तो बर कैफ यहाँ पर भी उन्होंने सब्र से काम लिया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें कश्ती बनाने का हुक्म दिया। जब देखा कि उनके कौम में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई भी तरीका कारगर साबित नहीं हो रहा है, हालांकि वो अपनी कौम के दरमियान कोई चंद माह या कुछ अय्याम या चंद साल खड़े नहीं रहे। लबिथ फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा, 1000 साल सिवाय 50 साल कम, यानी कि 950 साल अपनी कौम के दरमियान खड़े होकर हिम्मत के साथ दावत इल्लाह का काम किया। नतीजा क्या मिला? उन्हें समरा क्या मिला? वमा आमन माअहु इल्ला कलील, लेकिन ऊपर ईमान आने वाले सिर्फ चंद ही अफराद थे। बकौल मुफस्सिरीन 83 या 84 अफराद ने उन पर ईमान कबूल किया। सिर्फ 950 साल, इतनी बड़ी मुद्दत में ईमान लाने वाले सिर्फ इतने से अफराद थे। इसलिए अल्लाह ताला ने कश्ती बनाने का हुक्म दे दिया। कश्ती बनाना भी उनकी कौम से देखा नहीं गया। उस वक्त भी उनका मजाक उड़ाने लगे, ऐ नो, इस रेत में तुम कश्ती बना रहे हो, समंदर तो हमारे यहाँ बहुत दूर है, कैसे ले जाओगे वहां तक? क्या कोई बैल आएगा जो उसे उठाकर वहां तक ले जाएगा, या फिर कोई जिन आएगा जो उसे उठाकर वहां ले जाकर रखेगा? यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, बस इतना सा कहा, इन तस्खरू मिन्ना फइन्ना नस्खरू मिनकुम कमा कुंतुम तस्खरून, जैसे तुम आज हमारा मजाक उड़ा रहे हो, एक वक्त आएगा हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे जैसे तुम आज हमारा मजाक उड़ा रहे हो। बहरकैफ उस मौके पर भी सब्र किया, समझाया, अपने बेटे कनआन को समझाया, हक़ के मैदान में वो दाखिल नहीं हुआ। बिल आखिर अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ कर दी, और अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, अब मैं हार चुका हूँ, अब तो इनसे जो इंतकाम लेना है इंतकाम ले ले। फ़फ़तहना अब्वाब अस्समाइ बिमाहिम मुनहमिर, तो हमने आसमान से मूसलाधार बारिश के दरवाजे खोल दिए। इतनी बारिश, इतना बड़ा तूफान जिसे तारीख ने आज तक नहीं देखा, सारी कौम को बर्बाद कर चुका, कोई भी उसमें से कोई भी नहीं बचा, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बि ला तज़र अल अर्ज़ि लिल काफ़िरीन दय्यारा, ऐ मेरे परवरदिगार आज के दिन तू कुफ़ार में से किसी की भी नस्ल को बाकी ना रखा, अगर तू इन्हें छोड़ देगा तो ये सिर्फ काफिरों ही को पैदा करेंगे, बदकारों ही को पैदा करेंगे, इसलिए तो आज के दिन रोए ज़मीन पर किसी भी काफिर को जिंदा ना रख, सबको अल्लाह ताला ने बर्बाद कर दिया। तो ये नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में सब्र की मिसालें थी। अल्लाह ताला के और एक नबी जिन्हें अल्लाह ताला का दोस्त कहा जाता है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनकी भी ज़िंदगी सब्र से लबरेज। हम कुर्बानी के मौके पर इनकी कई मिसालें सुनते हैं। अपनी बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बीवी को ले जाकर सहरा में छोड़ने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। जब उनका बेटा जवान होने लगा तो अल्लाह ताला ने उन्हें कुर्बान करने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। काबतुल्लाह बनाने का हुक्म दिया तो मेहनत और मशक्क़त पर सब्र से काम लिया। और अपने बाप को जब दावत दीन पेश करने का मौका आया तो अपने बाप के सामने तो उन्हें बहुत बड़ा सब्र करना पड़ा, बहुत बड़ा। बाप को ये नरम अंदाज में समझाते, ऐ मेरे अब्बा जान, आप उन चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनते हैं और ना ही देखते हैं? ऐ मेरे अब्बा जान,
آپ اسلوب پہ غور کیجیے، انبیاء کا طریقہ کیسے ہوتا ہے اپنے والد سے بات کرنے کا، اگرچہ کوئی کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اچھے خاصے مسلمان ہو کر اپنے والدین سے ٹھیک بات نہیں کر پاتے ہیں، وہ اپنے مشرک باپ سے بھی یا ابتی، اے میرے ابا جان کہہ کر بات کر رہے ہیں، اے میرے ابا جان میرے پاس حق آ چکا ہے۔ اگر آپ شیطان کی پیروی کریں گے تو شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ نتیجے میں انہیں کیا ملا؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو صبر کیا، لیکن اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ انہیں کیا ملا؟ اپنے والد کی جانب سے ان کے والد نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیر رہا ہے، انہیں گالیاں دے رہا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تو اپنے قول سے باز نہیں آئے گا تو میں تجھے سنگ بار کروں گا، پتھروں سے ماروں گا، تو مجھے تنہا چھوڑ دے اور چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس خطرناک اسلوب پر صبر کیا، بس اتنا سا کہا سلام علیک، سلامتی ہو آپ پر، میں استغفار کی کوشش کروں گا، میرا رب میرے پر بہت مہربان ہے۔ لیکن جب اللہ نے ان کو یہ بتلا دیا کہ ان کا باپ ان کا دشمن ہے تو پھر وہ اس سے برات کا اظہار کر گئے اور پھر انہوں نے استغفار طلب کیا اور پھر وہ کسی اور جگہ چلے گئے۔ وہاں جا کر قوم کو نئے سرے سے دعوت کی طرف بلا، لیکن ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہیں اٹھایا، لکڑیاں جلائی اور آگے میں پھینک دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے بجھا دیا اور سلامتی ہونے کا حکم دیا۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، تو بہرکیف ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی اتنی بڑی اذیت پر صبر کیا، اپنے والد کے اس برے لہجے پر بھی صبر سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ کے اور ایک نبی موسیٰ علیہ السلام، ان کی بھی زندگی صبر سے لبریز پڑی ہے۔ جب سے انہیں نبی بنایا گیا تب سے لے کر آخر تک انہیں صرف آزمائشوں کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ اللہ نے نبی بنایا اور کہا کہ فرعون کے پاس جائے، بنو اسرائیل کو اس چنگل سے نکال دیا، کامیاب ہو گئے، لیکن یہیں سے ان کی آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا۔ جب لے کر نکل گئے بنی اسرائیل کو سمندر کی طرف، سامنے سمندر، پیچھے فرعون کی بہت بڑی جماعت، فلما ترى الجمعان قالوا انا لمدركون، بنی اسرائیل نے کہا اب تو ہم یہاں پر پھنس چکے ہیں، ارے اچھے خاصے تھے فرعون کی غلامی میں، نکال کر ہمیں یہاں لے کر آئے اس پانی میں ڈبانے کے لیے بیچ سمندر میں۔ سب سے پہلی بدتمیزی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہیں قوم کی یہیں سے شروع ہو گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کوئی بھی ایسے الفاظ سے نہیں نوازا، تم کتنے کمبخت ہو، بدبخت ہو، کتنے بدتمیز ہو، ناشکر گزار ہو، میں تمہیں اتنی بڑی مصیبت سے چھٹکارا دلایا اور تم مجھے ہی نواز رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا۔ جب وہاں سے ان کی نیا پار ہو گئی، کشتی پار ہو گئی اور وہاں سے صحیح سلامتی نکل گئے، تو اس کے بعد دوسری درخواست یہ کی کہ ہمیں دھوپ تکلیف دے رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کو ان کے لیے سایہ بنا دیا، بھوک لگ رہی ہے، منہ اور سلویٰ جیسی نعمتیں براہ راست جنت سے نازل فرما دی، لیکن کیا اس کے باوجود کیا یہیں پر وہ اکتفا کیے؟ کیا ان کی بدتمیزیاں ختم ہو گئی؟ کیا ان کے برے لہجے ختم ہو گئے؟ نہیں، بلکہ اور بھی آگے ان کی بدتمیزیاں بڑھنے لگی، ان کی خبائث، ان کے گندے کام اور بھی بڑھنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر یہ کہا، یہ کیا موسیٰ، منہ اور سلویٰ کھا کھا کر ہم بیزار ہو چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، اتنا بھی کوئی اتنا کھاتا ہے؟ ارے کوئی اور غذا اپنے رب سے دعا مانگو۔ کس سے دعا مانگو؟ اپنے رب سے دعا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کا اپنا رب نہیں ہے۔ ادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، یہ کیا منہ اور سلوہ حلوہ اور کچھ پرندے کا گوشت ووشت، اپنے رب سے دعا کرو کہ زمین جو پیداوار نکالتی ہے، دال ہے، پیاز ہے، لہسن، ککڑی وغیرہ، یہ اپنے رب سے کہو کہ ہم یہ کھانا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بدبختی، سفاہت، کم عقلی پر افسوس کرتے ہوئے کہا اتستبدل الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا ہو گیا تمہیں؟ جنت کی اتنی اعلیٰ نعمت کے عوض تم دنیا کی اس حقیر پونجی کو اختیار کر رہے ہو۔ اہبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، خلاص تم فلاں شہر چلے جاؤ، جو تم مانگ رہے ہو تمہیں مل جائے گا۔ وضربت علیہم الذلة والمسکن وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت اور رسوائی تا قیامت ان پر مسلط کر دی گئی، جہاں کہیں رہیں گے یہ ذلت اور رسوائی ان کا پیچھا ہرگز بھی نہیں چھوڑے گی، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں پر مسلط کر دیا۔ یہیں پر بس نہیں ہوا، بلکہ آگے اور بھی بڑا قصہ پیش آیا جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی صبر کرنا پڑا۔ گئے تورات لانے کے لیے 40 دن کی میعاد مکمل کر کے بخوشی گئے اپنے رب سے ملنے کے لیے۔ جب انسان کوئی اپنے بڑے آدمی سے ملنے جاتا ہے تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے وہ خود جانتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ملنا ہو
تو موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی پہنچ گئے اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اے اللہ تعالیٰ میں تجھے خوش کرنے کے لیے جلد آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم تو یہاں آ چکے لیکن تم پیچھے نہیں جانتے کہ تمہاری قوم نے کیا کر لیا ہے. ان کے لیے سامری نے ایک بچڑے کا معبود بنا لیا ہے, اب اس کی وہ پوجا کرنے لگے, معبود اسے بنا چکے. تمہارے کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سن لیے, ان کے کانوں پر کوئی اثر نہیں ہوا. تورات لیے, کچھ تختیاں لی جس میں اس جہاں والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی باتیں پوشیدہ تھی. ان تورات اور تختیوں کو اٹھا کر جیسے ہی اپنی قوم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے تو ان سے رہا نہیں گیا, اور ان سے یہ کہہ دیا اے میری قوم کیا تمہیں میرے آنے تک بھی کوئی انتظار نہیں تھا اور تم نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر لیا. لیس الخبر کالمعاین, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب سنے تھے تو انہیں کوئی اثر نہیں ہوا, لیکن جب دیکھ لیا تو ان پر اثر ہوا, تو اتنا خطرناک اثر ہوا. اور یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی غصے کا اظہار کیا, بہت بڑا صبر کرنا پڑا. اتنی محنت کر کے موسیٰ علیہ السلام نے یہاں تک لے آئے تھے, اور جب انہیں اتنی طویل محنت کے بعد انہیں نتیجہ کیا ملا, اتنا سمجھانے کے بعد ان کی قوم کچھ دیر کے لیے وہ گئے تھے انہی کے لیے کامیابی کا سامان لانے کے لیے, وقت واحد میں بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے. ایک نبی کے لیے بہت بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے, ایک بہت بڑے نبی کے لیے بہت ہی مشقت اور تکلیف کی بات ہوتی ہے. یہیں پر بس نہیں ہوا بلکہ آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترددوا على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. اے میرے قوم, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھی ہے, تمہاری فتح وہاں پر پکی ہے, بس تم اپنے پیروں پر پیٹ پیچھے واپس نہ ہو, ورنہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. نبی کی بات سننا امت پر فوری واجب ہوتا ہے, لیکن یہ بحث کرنے لگے. لیکن یہ جو اپنی عادت سے مجبور تھے, کوئی بندہ اپنی عادت کیسے چھوڑ سکتا ہے, بحث کرنا ان کی پرانی عادت ہے. اللہ نے انہیں حکم دیا تھا گائے ذبح کرنے کا, دسیوں سوال کھڑا کر دیا, وہ گائے کیسی ہونی چاہیے, اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, اس کی صفات کیا کیا ہونا چاہیے. خیر اللہ تعالیٰ نے بہت دوڑانے کے بعد انہیں اس کا ایڈریس بتلایا. یہاں پر بھی ایسے ہی کیا, قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوم جبارین, اے موسیٰ وہاں پہ بہت سرکش لوگ رہتے ہیں, ہم نہیں جائیں گے, جب تک وہ لوگ نہیں نکلیں گے ہم اس جگہ قدم ہی نہیں رکھیں گے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. دو آدمی جن پر اللہ تعالیٰ کا خوف تھا, اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا تھا, بڑے ہی حکیمانہ انداز میں ان سے کہا بھائی صرف آپ داخل ہو جاؤ, آپ کا داخل ہونا اور کامیابی کو پانا مسلم ہے, طے شدہ ہے, تمہارا بس داخل ہونا ہے وہاں پر. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین, تم اللہ ہی پر توکل کرو اگر تمہارے پاس حقیقی ایمان ہے. تو کیا کہا, اتنا سمجھا, موسیٰ نے سمجھایا, قوم کے دو بڑے نیک بزرگوں نے سمجھایا. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا, اے موسیٰ ہم اس وقت تک اس جگہ میں داخل ہرگز نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں پر رہیں گے. فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون, اگر جانا ہی ہے تو تم اور تمہارا پروردگار جاؤ لڑو, ہم یہاں بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں گے. حد ہو چکی تھی, بے ادبی کی بدتمیزی کی حد وہ پارا کر چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی لا املک الا نفسی واخی فافرغ بیننا وبین القوم الفاسقین, اے پروردگار اب مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے, اب تو ہمارے درمیان, اب میں کنٹرول اگر کر سکتا ہوں تو صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی ہارون پر, بس تو اب میرے اور فاسق قوم کے درمیان جدائی پیدا کر دے. تو اللہ نے دعا قبول کر لیا, فرمایا فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. یہ ہمیشہ اس وادی میں بھٹکتے رہیں گے 40 سال تک یہ زمین کی فتح ان پر حرام کر دی گئی ہے. ایسے ہی یہ زمینیں بھٹکتے رہیں گے, بھوک کے شکار ہو جائیں گے, بیماریوں میں ملوث ہو جائیں گے, ایسے ہی وہ مر جائیں گے. اور وہ قوم ایسے ہی مر بھی گئی, ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا. پھر سے اللہ نے نئی نسل کو کھڑا کیا اور پھر وہ نئی نسل بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھی. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ایسی فاسق قوم پر آپ کو افسوس کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہے, انہیں بھی بہت زیادہ صبر کرنا پڑا. قوم کے درمیان حق بات بولنے کے لیے آئے, قوم نے انہیں سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے نبی سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو سمجھیے ساری زندگی
صبر کا ایک خلاصہ ہے، ساری زندگی صبر کا ایک خلاصہ ہے۔ ہم ان کی زندگی کو جتنا پڑھتے جائیں گے، جتنا وقت ان باتوں میں لگائے، اتنا ہی بڑھ کے اس سے کئی گنا بڑھ کر وقت ان کی سیرت کو پڑھنے میں لگے گا۔ لیکن چونکہ موضوع سے متعلق انبیاء کی بات چل رہی ہے، اور جب تک اللہ کے نبی کی کچھ باتیں نہ آئیں ہمارا موضوع مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات دعوتی فیلڈ میں جو ہوئی وہ صبر ہی سے ہوئی، اور سب سے پہلی تکلیف کا جو انہیں سامنا کرنا پڑا وہ غیروں سے سامنا کرنا نہیں پڑا، بلکہ ان کے اپناؤں نے سب سے پہلے انہیں تکلیف پہنچائی۔ جب اللہ کے رسول کو یہ حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اس حکم کو عام کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے رہے اور ان سے یہ سوال کیا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میرے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو قوم نے کہا اتفاق ہو کر ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا، ہم آپ کو الصادق الامین مانتے ہیں، آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو ٹھیک اسی طرح میں تمہیں اس عذاب سے ڈر رہا ہوں جو تم پر میری بات نہ ماننے والوں کو آ سکتا ہے۔ فوری قوم برہم ہو گئی، اور سب سے پہلے جو برہم ہوا اللہ کے نبی کی بات کو جس نے سب سے پہلے مسترد کیا، سختی سے انکار کیا، اور جس نے اللہ کے نبی کی اس بات پر سب سے کڑوا اور سخت لہجہ استعمال کیا، وہ اللہ کے رسول کا اپنا سگا چاچا ابو لہب تھا، جس کا ایک نام عبد العزیٰ بھی تھا۔ اس نے یہ کہا تبا لک الہذا جمعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ برباد ہو جائے، تو برباد ہو جائے، کیا تو نے اس کام کے لیے یہاں پر جمع کیا؟ اللہ کے رسول نے تو صبر کر لیا، لیکن جو سات آسمان کے عرش پر مستوی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کے اس جملے کو برداشت نہیں کیا، اور قیامت تک تلاوت کی جانے والی ایک مکمل سورت ہی کو اس کی مذمت میں نازل کر دیا۔ جب تک ایک مسلمان اس سورت کو پڑھتا رہے گا تب ابو لہب پر مذمت کے وہ الفاظ جو اس نے اللہ کے رسول کے حق میں استعمال کیے تھے، اس کے حق میں پلٹ کر اللہ نے اس کے حق میں استعمال کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب بلکہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، برباد ہو جائے اور ٹوٹ جائے، اور یہی انجام اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی ام جمیل کا بھی کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں ناکامی ملی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے اپنے رشتہ داروں سے مایوس ہو گئے، تو برکیف مکے میں نماز ادا کر رہے تھے عقبہ بن ابی معیط، سب سے بڑا خبیث، سب سے بڑا جاہل انسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز تھے، اونٹ کی گندی اوجھڑی لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر ڈال دیا۔ اونٹ کی گندی اوجھڑی، اس کا بوجھ آپ اچھی طرح جانتے، ایک تو وہ گندی چیز، اور اس کا جو وزن ہوتا ہے کوئی چھوٹا یا ہلکا وزن، بہت ہی ہیوی چیز، بہت ہی وزنی گندی اوجھڑی ہوتی ہے، وہ اس وزنی چیز کو لا کر پیارے نبی کی گردن پہ ڈال دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جھکے ہوئے، کوئی بندہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس گندی اوجھڑی کو، وزندار خبیث چیز کو آپ کی گردن مبارک سے ہٹانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ جو کم عمر میں تھی وہ آئی اور ہٹانے لگی، لیکن وہ بھی ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فوری تشریف لائے اور اپنی قوم کو ڈانٹتے ہوئے کہا اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کیا تم اس آدمی کو قتل کر رہے ہو جس کا یہ کہنا ہے کہ میرے پروردگار بس اللہ تعالیٰ ہے؟ تو وہ بہرکیف اس کو ہٹائے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ پانی لا کر دینے لگی اور اپنے والد کی گندگی کو صاف کرنے لگی، اور زاروں قطار ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ میرے والد کا یہ حال ہو رہا ہے۔ جب یہاں سے مایوسی ملی تو طائف گئے، طائف میں اس سے بڑا سخت انجام اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا۔ حق پہنچانے گئے، حق بات کہنے لگے، وہاں کے لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کہ اللہ کے رسول نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اے عائشہ، جو تکلیف میں نے وہاں سے اٹھائی اتنی سخت تکلیف میں نے آج تک بالکل بھی نہیں اٹھائی۔ حق بات کرنے کے لیے گئے تھے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو دعوت کا میدان ہوتا ہے وہ پھولوں سے سجایا ہوا میدان ہوتا ہے، فوری ہمارا ایسا تو نہیں ہے کہ آج کل کے داعیوں کی طرح لوگ کار لے کر آتے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے، پھول بچھا کر رہتے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے داعی ہونے کے باوجود انہیں ایسا کچھ بھی موقع نہیں ملا، بلکہ طائف کے لوگوں نے الٹا بدماش اوباشوں کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات مطہرہ کو، اتنی مبارک شخصیت کو اتنا ستانے لگے، پیچھے بڑھ گئے، پتھریں اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگے۔
پتھریں اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگے. اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا, خون میں مبتلا کر دیا کہ پیارے نبی کے جسم کا سارا خون بہہ کر آپ کے قدم مبارک میں, جوتوں میں رس کر بہہ کر ان قدموں میں, ان جوتوں میں جم گیا. ایک کھیت میں آئے, کچھ پناہ ملی, اچانک ملک الجبال, پہاڑ کا فرشتہ وہاں پر آ گیا. پہاڑ کا فرشتہ وہاں پر آ گیا. جبریل نے کہا اللہ کے نبی یہ ملک الجبال ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے پاس بھیجا ہے. اس نے یہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ مجھے حکم دے تو ان اہل طائف کو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پوری طرح کچل دوں گا, مسل دوں گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور اپنی مبارک زبان سے اپنے پیارے الفاظ میں بس اتنا سا فرمایا اللہم ہدی قومی فإنہم لا يعلمون. اے اللہ تعالیٰ میری قوم کو بس تو ہدایت دے کیونکہ وہ مجھے بالکل بھی نہیں جانتی ہے, وہ مجھے بالکل بھی نہیں جانتی ہے. مدینہ جب آئے تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنا پڑا. کچھ مال غنیمت کی تقسیم کر رہے تھے, ذوالخویسرہ خبیث شخص وہاں پر آیا اور آ کر اللہ کے رسول سے یہ کہنے لگا اعدل یا محمد, اعدل اے محمد انصاف کر, اے محمد انصاف کرو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ویلک من یعدل اذ لم اعدل, کون انصاف کر سکتا ہے جب میں انصاف نہیں کروں گا. عمر بن خطاب اللہ وہیں پر کھڑے ہوئے تھے, فرمایا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق, اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن کو اس کے تن سے ہی جدا کر دوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا مہلا یا عمر, اے عمر تم ٹھہر جاؤ. یہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کئی ایسے لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے سینے سے آگے نہیں گزرے گا. یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر سے کمان, جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. تو بہرکیف یہ جتنے بھی انبیاء ہیں اور جو بھی اہل ایمان کی مثالیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے, اور جو بھی صبر کی اہمیت ہم نے مختلف عقلی دلائل کی روشنی میں سنا ہے, قرآنی آیات کی روشنی میں سنا ہے, ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مومن کو ہر حال میں صبر کرنا ہے. اور صبر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو صبر میں رکھنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی تمام تقدیر پر جو اللہ نے ہر انسان کے حق میں لکھی ہے اس پر صبر کرنا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں باقاعدہ حیات رکھے ہر حال میں صبر جیسی فی صفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آراستہ پر راستہ ہونے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرش التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال تلفني بل من وراء واللحد يحكي ظلمة